السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقد احسن بي، اور اس نے میرے ساتھ احسان کیا، احسن بی اذ اخرجنی، جب اس نے نکالا تھا مجھ کو، من السجن، قید خانے سے۔ اب یوسف علیہ السلام سارے گزشتہ واقعات کا ایک ذکر کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے سٹائل پچھلی زندگی کی کہانی سنانے کا۔ ہم جب اپنے غموں کا ذکر کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یوسف علیہ السلام دیکھیے کیا کر رہے ہیں، ہر چیز اللہ تعالی کے ساتھ۔ وقد احسن بی، اللہ نے مجھ پر احسان کیا جب مجھے قید خانے سے نکالا۔ یہ نہیں کہا اللہ نے مجھ پہ بڑا ظلم کیا جب مجھے قید خانے میں ڈالا۔ ایک انداز یہ بھی ہو سکتا تھا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جو نعمت ملتی ہے اس کا ذکر ہی نہیں فرماتے، وہ قید خانے جانے کا ذکر نہیں کر رہے کہ بڑا ظلم ہوا مجھ پر جب میرے ساتھ ان عورتوں نے یہ کیا اور مجھے وہاں بھجوا دیا، میرا کوئی قصور نہیں تھا پھر بھی مجھے جیل بھیج دیا۔ ہر وقت اپنی صفائیاں۔ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، اور لے آیا تم کو جنگل سے۔ احسن بی، اب آپ دیکھیں حقیقت میں تو ان پر احسان ہوا ہے نا، آنے والوں پر، کہ ان کو جنگل سے اٹھا کے اللہ نے ایک محل میں بھیج دیا۔ لیکن یہ کہتے ہیں اللہ نے مجھ پہ احسان کیا جب میرے رشتہ دار مجھ سے ملا دیے۔ کیا خوبصورت انداز ہے، کتنی پازیٹو سوچ۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے نا، دیکھو اللہ نے تم پہ احسان کیا کہ یہاں آ گئے، کن حالات میں تم رہتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ کبھی ہم ایسا کریں کہ زندگی میں اللہ ہم کو بہت کچھ دے، پھر ہم اپنے کچھ رشتہ داروں، کچھ عزیزوں، دوستوں کے لیے بھلائی کا سبب بنے، ان کی خیر خواہی کا، ہمارے ذریعے ان کے کچھ فائدے ہو جائیں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ میں نے تم پہ یہ احسان کیا، میں نے تم کو نوکری دلوائی، میں نے تم کو کاروبار لگایا، میں نے تمہیں گھر بنا کے دیا۔ یہ نہیں کہتے اللہ کا احسان مجھ پر جس نے مجھے توفیق دی کہ میں نیکی کر سکوں۔ یہ دو مختلف کردار ہیں، یہ اخلاق کے دو رخ ہیں۔ ایک طریقہ اختیار کرنے والوں کے لیے اجر ہی اجر ہے، اور دوسرا طریقہ اختیار کرنے والوں کا اجر بھی ضائع ہے، کیا کرایا بھی ضائع ہے۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو، تم کو جنگل سے اٹھا لایا۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اس کے بعد کہ وسوسہ ڈالا تھا شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان۔ یہ ایک شیطانی عمل تھا کہ میرے بھائی مجھ سے حسد کر رہے تھے، یہ بڑے اچھے انسان ہیں، بس شیطان نے پھسلا لیا تھا۔ ہم میں سے کتنے ایسی بات کہتے ہیں کہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، بس شیطان نے ذرا سا ان کو رستے سے ہٹا دیا تھا، آف دا ٹریک چلے گئے تھے۔ ہم تو کیا کرتے، کسی میں قصور نہ بھی ہو تو ڈھونڈ ڈھانڈ کے کہیں سے ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ قصوروار نظر آئے تو ہم نیک نظر آ سکیں، وہ بدنام ہو تو ہم نیک نام ہوں گے۔
اسے گرائیں گے تو ہم اوپر چڑھیں گے. لیکن یہاں کیا حال ہے؟ دوسروں کو اعتماد دے رہے ہیں. نہیں کوئی بات نہیں، خیر ہے، پھر کیا ہوا، چلو ٹھیک ہے جانے دو. اسی کو کہتے ہیں محبت فاتح عالم، سب کا دل جیت لینا. دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کر کے اس طرح معاملہ کرنا گویا ہم نہیں جانتے کہ آپ کا کوئی قصور بھی، ایسے بھلا دینا. ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب لطف کرنے والا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، یا باریک بین ہے جو کرنا چاہتا ہے اس کے لیے. اپنے ہر کام میں بہت غیر محسوس طریقے سے کام کر لیتا ہے. اچھا یہاں آپ دیکھیں کنویں سے نکلنے کا ذکر نہیں کرتے، اس کو امٹ کر گئے بیچ میں سے. یہ تو کہا اذ اخرجنی من السجن، یہ نہیں کہا اذ اخرجنی من غیابت الجب، تاکہ بھائی شرمندہ نہ ہو. میرا رب ایسے طریقوں سے کام کرتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا. یعنی اللہ کی مشیت تھی یہ سب کہ یہ ہو رہا تھا. ربی، اب اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. سب کہانی کے بعد خلاصہ کیا ہے؟ میرے رب، میرے آقا، میرے پروردگار، قد آتیتنی من الملک، تو نے مجھے یہ حکومت دی ہے، یہ مصر کی بادشاہت تو نے مجھ کو دی. وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور باتوں کی تہ تک تو نے مجھے پہنچنا سکھایا، خوابوں کی تعبیر کرنا تو نے مجھے بتایا. علمتنی، آتیتنی، اخرجنی، سب کچھ اللہ نے کیا. فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا دوست ہے دنیا اور آخرت میں. نہ بھائیوں پر اعتماد ہے، نہ کسی اور رشتے پر، نہ مصر کی حکومت پر، نہ اپنی کسی طاقت پر، نہ اپنے علم پر، کسی چیز کا زوم نہیں. صرف اور صرف ایک رب، وہی پرائرٹی ہے. اللہ اکبر، وہی سب سے بڑا ہے. تو ہی سہارا ہے. جس کو اللہ کی عظمت کا احساس ہو جائے وہ پھر ذاتی عظمت کی ساری باتیں بھول جاتا ہے. اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ میں بھی کوئی چیز ہوں. جس کی نظر میں اللہ بڑا ہو جائے. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما، میری خواہش کیا ہے، تمنا کیا ہے، آرزو کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے کہ مسلمان بن کے جاؤں دنیا سے، اس حال میں مروں کہ تیرا فرما بردار ہوں، میری موت تیری فرما برداری میں آئے، تجھے نہ ناراض کروں. توفنی مسلمن، اسلام کی حالت میں موت آئے. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور جب یہاں سے جاؤں تو نیکوں کی صحبت پاؤں، نیک لوگوں سے جا ملوں. یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ان سے ملنے کا شوق ہے، ان کے پاس جانے کا شوق ہے. کیونکہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اسے خود بخود ان لوگوں سے محبت ہو جاتی جو اللہ سے محبت کرنے والے. ان کے آئیڈیل کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام. الحقنی بالصالحین، اللہ ان سے ملا مجھ کو. یہ ہے عاجزی اور بندگی کا وہ مقام جس پر حقیقی معنی میں ہم سب کو ہونا چاہیے.
یہ واقعہ سنا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، یہ سارا واقعہ غیب کا ہے. نوحیہ الیک، جسے ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، یہ وحی کے ذریعے ہم نے بتایا. وما کنت لدیہم، آپ ان کے پاس نہیں تھے، نہ حاضر تھے نہ ناظر تھے. اذ اجمعوا امرہم، جب وہ اپنے معاملے پہ اتفاق کر رہے تھے کہ کس طرح کنویں میں پھینکیں. وہم یمکرون، اور وہ چالیں چل رہے تھے. آپ وہاں نہ تھے، آپ نے خود نہیں دیکھا، آپ علم غیب نہیں جانتے. یہ اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو سب کچھ دیا ہے. وما اکثر الناس، اور نہیں اکثر لوگ، ولو حرست بمؤمنین، خواہ تم کتنے ہی حریص ہو ایمان لانے والے، اکثر لوگ مانتے نہیں ہیں. جتنا چاہے ان کو سمجھا لیا جائے، جتنے چاہے واقعات بیان کیے جائیں، وہ اپنی ہی کرتے ہیں. نہ وہ اخلاق بدلتے ہیں نہ کردار بدلتے ہیں، وہ جیسے آتے ہیں ویسے ہی چلے جاتے ہیں. وما تسألهم علیہ من اجر، اور آپ ان سے کوئی اجر تھوڑی مانگتے ہیں. اس خدمت پر آپ ان سے کوئی اجرت نہیں مانگتے. کس خدمت پر؟ ان کو ہدایت دینے کی خدمت پر. ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں یہ مگر ایک نصیحت جو دنیا والوں کے لیے ہے، عام ہے. آپ نے کسی ذاتی مفاد کے لیے تبلیغ کا کام نہیں شروع کیا، بے غرض ہو کر کیا ہے. ساری دنیا کی بھلائی کے لیے ہے یہ نصیحت. اس سے ٹکرانے اور اس کے ساتھ ہٹ دھرمی کرنے کی آخر کیا وجہ ہے؟ ربی، اب اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. سب کہانی کے بعد خلاصہ کیا ہے؟ میرے رب، میرے آقا، میرے پروردگار، قد آتیتنی من الملک، تو نے مجھے یہ حکومت دی ہے، یہ مصر کی بادشاہت تو نے مجھ کو دی. وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور باتوں کی تہ تک تو نے مجھے پہنچنا سکھایا، خوابوں کی تعبیر کرنا تو نے مجھے بتایا. علمتنی، آتیتنی، اخرجنی، سب کچھ اللہ نے کیا. فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا دوست ہے دنیا اور آخرت میں. نہ بھائیوں پر اعتماد ہے، نہ کسی اور رشتے پر، نہ مصر کی حکومت پر، نہ اپنی کسی طاقت پر، نہ اپنے علم پر، کسی چیز کا زوم نہیں. صرف اور صرف ایک رب، وہی پرائرٹی ہے. اللہ اکبر، وہی سب سے بڑا ہے. تو ہی سہارا ہے. جس کو اللہ کی عظمت کا احساس ہو جائے وہ پھر ذاتی عظمت کی ساری باتیں بھول جاتا ہے. اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ میں بھی کوئی چیز ہوں. جس کی نظر میں اللہ بڑا ہو جائے. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما، میری خواہش کیا ہے، تمنا کیا ہے، آرزو کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے کہ مسلمان بن کے جاؤں دنیا سے، اس حال میں مروں کہ تیرا فرما بردار ہوں، میری موت تیری فرما برداری میں آئے، تجھے نہ ناراض کروں. توفنی مسلما، اسلام کی حالت میں موت آئے. والحقنی بالصالحین، اور جب یہاں سے جاؤں تو نیکوں کی صحبت پاؤں، نیک لوگوں سے جا ملوں. یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ان سے ملنے کا شوق ہے، ان کے پاس جانے کا شوق ہے. کیونکہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اسے خود بخود ان لوگوں سے محبت ہو جاتی جو اللہ سے محبت کرنے والے. ان کے آئیڈیل کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام. الحقنی بالصالحین، اللہ ان سے ملا مجھ کو. یہ ہے عاجزی اور بندگی کا وہ مقام جس پر حقیقی معنی میں ہم سب کو ہونا چاہیے. یہ واقعہ سنا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے. یہ سارا واقعہ غیب کا ہے. نوحیہ الیک، جسے ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، یہ وحی کے ذریعے ہم نے بتایا. وما کنت لدیہم،
آپ ان کے پاس نہیں تھے، نہ حاضر تھے نہ ناظر تھے، اذ اجمعوا امرہم، جب وہ اپنے معاملے پہ اتفاق کر رہے تھے کہ کس طرح کنویں میں پھینکیں، وہم یمکرون، اور وہ چالیں چل رہے تھے. آپ وہاں نہ تھے، آپ نے خود نہیں دیکھا، یہ اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو سب کچھ دیا ہے. وما اکثر الناس، اور نہیں اکثر لوگ، ولو حرست بمؤمنین، خواہ تم کتنے ہی حریص ہو ایمان لانے والے، اکثر لوگ مانتے نہیں ہیں. جتنا چاہے ان کو سمجھا لیا جائے، جتنے چاہے واقعات بیان کیے جائیں، وہ اپنی ہی کرتے ہیں. نہ وہ اخلاق بدلتے ہیں نہ کردار بدلتے ہیں، وہ جیسے آتے ہیں ویسے ہی چلے جاتے ہیں. وما تسألهم علیہ من اجر، اور آپ ان سے کوئی اجر تھوڑی مانگتے ہیں، اس خدمت پر آپ ان سے کوئی اجرت نہیں مانگتے. کس خدمت پر؟ ان کو ہدایت دینے کی خدمت پر. ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں یہ مگر ایک نصیحت جو دنیا والوں کے لیے ہے، عام ہے. آپ نے کسی ذاتی مفاد کے لیے تبلیغ کا کام نہیں شروع کیا، بے غرض ہو کر کیا ہے. ساری دنیا کی بھلائی کے لیے ہے یہ نصیحت. اس سے ٹکرانے اور اس کے ساتھ ہٹ دھرمی کرنے کی آخر کیا وجہ ہے؟ وَكَأَيٍّ، اور کتنی ہی، من آیتن، نشانیوں میں سے، فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمین میں، یمرون، وہ گزرتے ہیں، علیہا، ان پر، وہم، اور وہ، انہا موردون، ان سے منہ موڑے ہوئے ہیں. آسمانوں زمین میں پھیلی ہوئی کتنی ہی نشانیاں ایسی ہیں جن پر سے لوگ روز گزرتے ہیں، لیکن ان میں غور و فکر نہیں کرتے، ان سے منہ موڑ کر چلے جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ انسان ماننا نہیں چاہتا، اور نہ ماننے کا سبب باہر نہیں، خود انسان کے اندر ہے. جو شخص اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہو، اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی ضرورت محسوس کرتا ہو، پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کسی چیز کو غور سے نہ دیکھے اور اس چیز میں اپنے رب کو نہ پائے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے شکوہ کر رہے ہیں. کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں میں، زمین میں، جو لوگوں کو نظر تو آتی ہیں لیکن وہ ان کو دیکھی اندیکھی کر دیتے ہیں اور منہ موڑ کر چل دیتے ہیں. ہم اپنے بارے میں بھی سوچیں کہ جب تک قرآن سے تعلق نہیں ہوا، کائنات بس ایک کائنات ہی نظر آئی، اس کے کوئی معنی نظر نہیں آئے. آسمان کو دیکھ کر کچھ یاد نہیں آیا. زمین پہ پھیلی ہوئی طرح طرح کی چیزیں ہمیں اپنی ضرورت کے لیے تو متوجہ کرتی رہیں، لیکن اللہ کی قدرت کے کرشمے کے طور پر ہم ان کی طرف متوجہ نہ ہوئے. اور جس شخص کے دل میں جتنا زیادہ اللہ کی محبت کا احساس ہوگا، اتنا ہی زیادہ وہ اس کی تخلیق پر غور و فکر شروع کر دے گا، کیونکہ اب اس کی زندگی میں ایک مقصد آ گیا، اور ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کر وہ اپنے رب سے محبت بھی کرے گا. پھر مزید فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن ساتھ ہی شرک بھی کرتے ہیں. ایک بہت بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ نے کھول دی ہے کہ لوگوں کی اکثریت اللہ کو مانتی ہے. آپ دیکھیں، ہندوز بھی اللہ کو مانتے ہیں، عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں، اور بھی دنیا میں رہنے والے لوگ بسا اوقات جو کسی بھی دین پر نہیں، وہ بھی اللہ کو تو مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس کا شریک ٹھہرا دیتے ہیں. کچھ لوگ تو بتوں کو شریک کر دیتے ہیں، کچھ انسانوں کو، اور کچھ مادی چیزوں کو، ظاہری نظر آنے والی چیزوں کو. کیونکہ جب انسان منہ موڑتا ہے، اعراض برتتا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ یعنی جب
اصل سے اس کی نظر ہٹ جاتی ہے تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے. پہلے کہا گیا نا کہ موردون، اور اب کیا کہا گیا؟ مشرکون. موردون کا لازمی نتیجہ ہے مشرکون. مثلاً آپ دیکھیں جو لوگ قرآن پر توجہ نہیں کرتے وہ لازماً ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں. ان کو دیکھنا پڑتا ہے، کہیں تو دیکھنا ہے، اس لیے کہ اللہ نے آنکھیں دی ہیں. اصل چیز نظر نہیں آتی تو کچھ اور دیکھتے ہیں اور اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں. تو ان کا یہ وقت ایک بالکل بیکار گزرتا ہے، کچھ نہیں سیکھتے، وقت بھی ضائع کرتے ہیں، انجام میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں. اس کے برعکس جو شخص اللہ کی کتاب میں سنجیدہ ہو اسے اور کچھ نظر بھی نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے، کہیں اور نگاہ اٹھتی ہی نہیں، کوئی اور چیز متوجہ کرتی ہی نہیں، بلکہ اگر کوئی اور چیز راستے میں آنے لگے، رکاوٹ بننے لگے تو ریزسٹ کرتا ہے کہ یہ ہٹ جائے. تو جو لوگ اللہ کی عظمت کو نہیں پاتے، ان کی نگاہیں فوکس نہیں ہوتی، پھر وہ ادھر ادھر بھٹکتے ہیں، پھر وہ شرک کرتے ہیں. جو اللہ کی قدر نہیں پہچانتا، وما قدر اللہ حق قدرہ، تو پھر وہ دوسروں کو اپنا سہارا سمجھتا ہے اور یہیں سے شرک کی ابتدا ہو جاتی. تو ہمیشہ سے انسان جس گمراہی کا شکار رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے انکار کی گمراہی نہیں، شرک کی گمراہی ہے، اور شرک ہی سب سے بڑا گناہ ہے. ہم تھوڑا سا اس بات کو یوں محسوس کر سکتے ہیں کہ مثلاً آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور کوئی شخص آپ کی طرف توجہ کرنے کی بجائے کہیں اور دیکھ رہا ہے. 1 to 1 بیس پر کبھی آپ کسی سے بات کریں. اچھا آپ تو کیا بچے، اگر بچے کی بات آپ اس کی طرف منہ کر کے رخ کر کے توجہ کر کے ساری نہیں سنے تو وہ بھی رونے لگتا آپ میری بات نہیں سن رہے، اور وہ چپ ہو جاتا ہے کہ اور نہیں بتاؤں گا کہ آپ نے سنی نہیں. تو اللہ رب العزت کی ذات جب وہ اہم نہیں ہماری نگاہوں میں، اور چیزیں امپورٹنٹ ہیں، تو اس کی محبت کہاں سے ہمیں مل سکتی؟ پھر اس سے انعام کیسا مل سکتا ہے؟ ہمارے دلوں میں کوئی اور ہو اور توقع اس سے رکھیں کہ وہ ہمیں اپنے قریب کر لے اور اپنے اعلیٰ ترین مقام جنت تک پہنچا دے. بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کیا بھلا وہ امن میں آ گئے، بے خوف ہو گئے، مطمئن ہو گئے؟ کس بات سے؟ ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کہ آئے ان کے پاس ڈھانپ لینے والی اللہ کے عذاب میں سے کوئی چیز. یعنی جو لوگ خدا سے بے نیازی برت رہے ہیں، اس کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، دوسروں میں جا الجھے ہیں، ان کو ڈر نہیں لگتا کہ انہیں خدا کے عذاب کی کوئی بلا نہ دبوچ لے؟ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یا کہیں اچانک قیامت کی گھڑی نہ ان پہ آ جائے. اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو چونکانا کہ وہ دنیا میں بے فکر ہو کر نہ جئیں، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں. یعنی اللہ کا عذاب اللہ کو اس طرح غضبناک کرنے والوں پر جلد ہی ٹوٹ سکتا ہے، لیکن لوگوں کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ کیا بیتنے والی ہے. قل، آپ کہہ دیجئے، ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے. کون سا؟ توحید کا. ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. کس کے ساتھ؟ علی بصیرۃ، بصیرت کے ساتھ. بصیرت کہتے ہیں دانائی کو، دل کی روشنی کو. میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پورے شرح صدر کے ساتھ، پورے دل کی تسلی کے ساتھ، پوری دلیل کے ساتھ. انا، میں، ومن اتبعنی، اور جو میری پیروی کریں وہ بھی. میرا راستہ تو یہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں
اور جو میری پیروی کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف بلاتے ہیں. کس طرح، کس چیز پر بیس کرتے ہوئے؟ علی بصیرتن، بصیرت پر. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کی طرف وہی بلا سکتا ہے جس کے آئینہ دل میں اللہ تعالی سما چکا ہو اور وہ دل کی روشنی کے ساتھ اللہ کو دیکھ سکے. اللہ ایسی ہستی ہے نا جو ہماری ظاہر کی نگاہوں کو نظر نہیں آتا. لا یدرکہ الابصار، اس کو نگاہیں نہیں پا سکتی، یہ آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی. ایک چیز اس کو دیکھ سکتی ہے اور وہ کیا ہے؟ دل کی بصیرت، کہ ہاں وہ ہے. اور بہت سے لوگ جو چیز نظر نہیں آتی اس کا انکار کر دیتے ہیں، مگر جن کے دل کی روشنی زندہ ہو اور وہ جو رب کو پالے پھر وہ اس کا انکار نہیں کر سکتے اور نہ ہی کسی کو اس کے ساتھ شریک کر سکتے ہیں. ان کے دل میں اس کی عظمت کا احساس پوری طرح جم جاتا ہے. وسبحان اللہ، اور پاکی اللہ کے لیے. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. دل کے اندھے ہی شرک کر سکتے ہیں جن کو خدا کی عظمت محسوس نہ ہو. یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ پیغمبروں نے اپنے مشن کو، پیغمبروں کا مشن کیا تھا؟ ادعو الی اللہ. اس کو بصیرت کے ساتھ اختیار کیا، رواجی طور پہ نہیں. اس کا کیا معنی ہے؟ کہ جب انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو اس لیے نہیں کہ ایک رواج ہے بلانے کا، کوئی رسم نہیں نبھائی انہوں نے کہ سب کر رہے ہیں چلو ہم بھی کر لیتے ہیں یہ کام، بلکہ پورے شعور اور احساس کے ساتھ، دل کی روشنی کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. اب دیکھیں کہ کسی بھی چیز کی دعوت آپ دوسروں کو اسی وقت دے سکتے ہیں جب اس پر آپ خود پوری طرح مطمئن ہوں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ رواجی مسلمان ہوتے ہیں وہ یہ کام نہیں کر سکتے. کون سا کام؟ تبلیغ کا کام. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ انہوں نے تو ایک رواج میں دین اپنا لیا ہے نا. تو رواجی دین میں تبلیغ نہیں ہے. تبلیغ کے لیے شعوری دین کی ضرورت ہے، اللہ کی محبت کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ جب انسان اپنے معاشرے میں رہتا ہے نا تو یہ جو باتیں اس وقت یہاں آپ سن رہے ہیں نا، سوچے تو آپ کو اتنی اجنبی لگیں گی کہ یہ کیا باتیں تھی جو ہم سن کے آئے ہیں. وہاں کچھ سنتے ہیں، یہاں کچھ اور دیکھتے ہیں. کبھی ایسے فیل ہو؟ یہ کنٹراسٹ کیوں ہے؟ پھر آپ سوچتے ہیں سچ یہ ہے یا سچ وہ ہے. پھر اپنے دل سے پوچھتے ہیں کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے. کسی کا فیصلہ یہ ہوگا کیونکہ مجھے عام انسانوں کی طرح نہیں جینا، مجھے تو اللہ کی قربت میں جینا، اور صرف خود نہیں جانا، اوروں کو بھی لے کے چلنا ہے اس راستے میں. لہذا میرا طریقہ زندگی مختلف ہے اس طریقہ زندگی سے. خود بخود فرق پڑنے لگتا ہے نا. پرائرٹیز بدل جاتی ہیں، مصروفیات بدل جاتی ہیں، گفتگو بدل جاتی ہے، دلچسپیاں بدل جاتی ہیں. وہ چیزیں جو بہت بڑی لگتی تھی وہ چھوٹی ہونے لگتی ہیں، اور وہ چیزیں جو امپورٹنٹ نہیں تھی اب وہ موسٹ امپورٹنٹ لگتی ہیں. یہ فرق کیوں آیا آپ میں؟ یہ رواجی اسلام سے تو نہیں آیا، روایتی اسلام سے تو نہیں آیا. یہ کس سے آیا؟ شعوری اسلام سے آیا. پیغمبر شعوری اسلام رکھتے ہیں، رواجی نہیں. اسی لیے جب ان کو حق ملتا ہے تو وہ آرام سے نہیں بیٹھتے، پھر تڑپ اٹھتے ہیں کہ سب تک پہنچا دیں، کوئی بھی محروم نہ رہ جائے. لیکن رواجی مسلمان وہ اس کو ایک دیوانگی سمجھتے ہیں، یہ بھی کوئی کرنے کا کام، اس کی بھی کوئی ضرورت. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.